بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوتیوں کے احوال چل رہے تھے تو کل 6 احوال میں سے 4 احوال آپ کے سامنے آئے تھے۔ نمبر 1، میت کو بیٹا نہ ہو اور بیٹی نہ ہو، پوتی ایک ہو تو نصف ملے گا، اور اگر یہی والی شکل ہو یعنی بیٹا بیٹی نہیں ہے اور پوتیاں 2 سے زیادہ ہیں تو پوتیوں کو ثلثان ملے گا۔ نمبر 3، بیٹا نہ ہو، ایک بیٹی ہو اور پوتیاں بھی ہوں، بیٹا نہ ہو۔ نمبر 3 آپ لکھا ہوا دیکھ لیں، کل کا لکھا ہوا پڑھ لیں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ نمبر 3 پر پوتی میت کا بیٹا نہ ہو، ایک بیٹی ہو اور پوتیاں ہوں تو ایک بیٹی کو نصف ملے گا، اور پوتی ایک ہو یا 10 20 ہو، پوتیاں کتنی بھی ہوں سدس ملے گا۔ تکملتاً للثلثین، تکملتاً للثلثین کو بھی تھوڑا واضح کروں گا۔ اور نمبر 4 نمبر 3 ہی والا مسئلہ ہے، نہیں نمبر 3 والا نہیں ہے، بلکہ میت کا بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں اور پوتی ہے تو پوتیوں کو نہیں ملے گا۔ 2 بیٹیاں جو ہیں یا 3 بیٹیاں یا 10 بیٹیاں یا 20 بیٹیاں جب ثلثان لے لیں گی تو پوتیوں کے لیے نہیں بچے گا۔ نہیں بچے گا کا مطلب ابھی میں سمجھاؤں گا۔ ثلثان جو لڑکیوں کا، پوتیوں کا، پرپوتیوں کا حصہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، وہ ثلثان چلا گیا بیٹیوں کو تو پوتیوں کے لیے نہیں بچا، لہذا 2 بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بات کل کی تھی اور اس کا میں نے اعادہ کر دیا۔ یہاں تک بات جو ہے پرانی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے جو کل بات نہیں آئی تھی کہ لڑکیوں، پوتیوں، پرپوتیوں جتنی بھی مؤنث فروعات ہیں، بیٹی، پوتی، پرپوتی وغیرہ، ان کو اصولی طور پر ثلثان سے آگے نہیں دیا جاتا ہے، ثلثان سے آگے نہیں دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے پوری بات نہیں سمجھی ہوگی۔ اصل میں مذکر اولاد نہ ہو یعنی بیٹا، پوتا، پرپوتا وغیرہ، لڑکیاں، پوتیاں، پرپوتیاں ہوں تو لڑکی ایک ہونے پر نصف ملتا ہے، لڑکی 2 ہونے پر ثلثان ملتا ہے، یہ تو اتنا واضح ہے۔ تو ثلثان سے زیادہ فروع مؤنث میں نہیں جاتا ہے، ثلثان سے زیادہ فروع مؤنث میں نہیں جاتا ہے۔ اب ثلثان جو ہے جہاں پر مکمل ہوگا وہاں پر معاملہ اسٹاپ ہو جائے گا، اب نیچے کی پوتیاں محجوب ہو جائیں گی۔ اب جیسے کہ 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ثلثان لے لی تو فروع مؤنث کا حق جو ہے، جو ثلثان تک جاتا ہے، وہ ثلثان بیٹیوں میں چلا گیا، ثلثان سے زیادہ دیتے نہیں تو پوتیاں، پرپوتیاں سب محجوب ہو جائیں گی۔ عورتوں کو عورتوں کا 2 خانہ ہے جہاں ثلثان کی بحث آتی ہے کہ ثلثان سے زیادہ نہیں جائے گا، اس کو 2 خانے میں رکھیے پہلے ذہن میں آپ۔
ایک خانہ تو بہن کا ہے، عینی بہن، اللاتی بہن، اخیافی البتہ اس میں شامل نہیں ہے، عینی بہن اور اللاتی بہن اور بیٹیاں پوتیاں وغیرہ. ہاں وہ بات آ رہی ہے. عینی بہن، اللاتی بہن، ایک خانہ رکھیے جہاں ثلثان سے آگے نہیں جائے گا، اگر خالی مؤنث ہو، مذکر نہ ہو، مذکر نہ ہو. بیٹی پوتی وغیرہ میں بھی یہ دوسرا خانہ ہے. بیٹیوں پوتیوں میں بھی ثلثان سے آگے نہیں جائے گا اگر مذکر نہیں ہے تو ساتھ میں. تو یہ بات پہلے ذہن میں بٹھائیے آپ کہ فروع مؤنث میں ثلثان سے آگے نہیں بڑھا جائے گا، اور عینی بہن اور اللاتی بہن میں ثلثان سے آگے نہیں بڑھا جائے گا، وہاں پر معاملہ اسٹاپ ہو جائے گا. اب اس بات کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیے، اب آگے کی طرف بڑھیے کہ جب بیٹیاں دو ہوں تو فروع مؤنث کا ثلثان تو بیٹیوں کو چلا گیا. اب مزید فروع مؤنث کا حصہ ختم ہو گیا، لہذا پوتی پر پوتی کسی کو نہیں ملے گا اگر اس کے ساتھ مذکر نہیں ہے. تو پوتا وغیرہ نہیں ہے، پر پوتا وغیرہ نہیں ہے، تو اب جو ہے ثلثان جو دو بیٹیوں نے لے لیا، حالت نمبر 4 میں دو بیٹیوں نے لے لیا، تو پوتیوں کے لیے نہیں بچا، اس لیے کہ ثلثان سے آگے فروع مؤنث میں نہیں جاتے ہیں، ثلثان سے آگے نہیں دیتے ہیں. اسی وجہ سے حالت نمبر 3 میں، حالت نمبر 3 یاد کیجئے، حالت نمبر 3 میں جب بیٹی ایک ہو تو پوتی کو سدس مل جا رہا ہے، تکملتاً للثلثین. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا تکملتاً للثلثین کی کیا کہانی. بیٹیاں جب ایک ہوں تو نصف مل گیا، بیٹی ایک ہو تو نصف مل گیا، اور ہم فروع مؤنث میں ثلثان تک جا سکتے ہیں، تو پوتیوں کو کچھ دینے کا موقع موجود ہے. ثلثان کا مطلب ہوا 66 پیسہ، 1 روپے میں 66 پیسہ، یعنی تھوڑا سا زیادہ، 66 ہی مان کے چلیے. تو 1 روپے میں 66 پیسہ تک جا سکتے ہیں، 66-67 پیسہ کے بیچ میں ہے وہ جا سکتے ہیں. ایک لڑکی نے کتنا لیا؟ ایک لڑکی نے 1 روپے میں 50 پیسے لیے، نصف، آدھا. اور فروع مؤنث میں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ 66 پیسے تک. لہذا پوتی کو ہم 16-17 پیسے ابھی دے سکتے ہیں. 16-17 پیسے کا مطلب ہوا سدس، چھٹا حصہ. تو نصف میں جب سدس شامل ہو جائے تو ثلثان ہو جاتا ہے. نصف میں جب سدس جمع ہو جائے تو ثلثان بن جاتا ہے. وہ نصف کا مطلب 50 پیسے ہے، بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، بورڈ میں دیکھیے، 1 روپے میں 50 پیسے، 1 روپے ٹوٹل ہے تر کا، اس میں سے نصف کا مطلب 50 پیسے. اور اچھا، ثلثان کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 روپے میں؟ 66.66، یعنی کہ 66 پیسہ اور اگلے پیسے کا 66 حصہ، اگلے پیسے کا 66%. اسی کو میں بول رہا تھا 66-67 کے بیچ میں. تو اب جب ایک بیٹی کو آپ نے دے دیا نصف، اور یہ مان کر ہم چلے ہیں، یہ بات مسلم ہے، مان کر کیا مسلم ہے کہ فروع مؤنث کو ثلثان سے آگے نہیں دیا جائے گا، تو ایک بیٹی ہونے کی بنیاد پر 50 پیسے لے لی. اب ہم ثلثان تک جا سکتے ہیں، تو ثلثان تک جانے کے لیے ابھی تھوڑا موقع موجود ہے. 16-17 پیسے کے بیچ میں ابھی موجود ہے کہ ہم نیچے منتقل کر دیں. تو نیچے جو ہے پوتی ہے، پوتی چاہے 1 ہو چاہے پوتی 20 ہو، سدس سے مشترک مل جائے گا، سدس مشترک مل جائے گا. 1 پوتی ہو تو اس کو سدس مل جائے گا، 10 پوتی ہو تو وہی چھٹا حصہ پوتی کو مل جائے گا مشترکہ طور پر. اب یہاں پر 16 پیسے
اور 16.66 یعنی کہ 16 پیسے اور 17ویں پیسے کے 66%. تو بہرحال اس کو آپ جو ہے 16 ہی لکھیے, 16-17 کے بیچ میں ہے یہ, 16 ہی لکھیے. تو 16 پیسہ جو چھٹا حصہ ہے وہ اگر ملاتے ہیں 50 میں تو یہ ہو جا رہا ہے سلوسان. یہ دونوں مل کر ہو گیا, یہ دونوں مل کر ہو گیا سلوسان. اب جو ہے بیٹیوں کا حصہ, پوتیوں کا حصہ, پر پوتیوں کا حصہ سب ملا کر سلوسان والی جو بات ہے وہ بات مکمل ہو گئی. سلوسان والی بات مکمل ہو گئی. ان دونوں کو ملانے کے بعد بیٹی کا نصف, پوتی کا سدس ملانے کے بعد کتنا ہو گیا؟ سلوسان ہو گیا. یہاں پر دیکھیے آپ, سلوسان ہو گیا. اب مزید پر پوتی, لکڑ پوتی وغیرہ کو نہیں ملے گا. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. جب سلوسان مکمل ہو گیا, اب مزید نیچے پر پوتی, لکڑ پوتیاں ہیں بھی تو اس کو نہیں جائے گا. تو اسی لیے اب یہ تعبیر جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بیٹی ایک ہو تو نصف ملے گا بیٹی کو, اور پوتی کو سدس مل جائے گا. تکملتن للثلثین, سلوسین کی تکمیل کرتے ہوئے, سلوسان کی تکمیل کرتے ہوئے, چونکہ نصف اور سدس دونوں مل جائے تو سلوسان مکمل ہو جاتا ہے. نصف اور سدس جمع ہو جائے تو سلوسان مکمل ہو جاتا ہے. لہذا ایک بیٹی میں پوتی کو سدس ملنے کا موقع موجود ہے. اب چوتھی حالت کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا. ولا یرثن مع الصلبیتین, جو عبارت ہے چوتھی حالت کی, دو صلبی بیٹی کی موجودگی میں پوتیوں کو نہیں ملے گا. تو کیوں نہیں ملے گا؟ اب اس کا جواب آپ کو دے دینا چاہیے. دو بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیوں کو نہیں ملے گا, اس کا جواب آپ کو دے دینا چاہیے کہ دو بیٹیوں کو چونکہ سلوسان مل گیا, 2 بیٹی ہو یا 10 بیٹی ہو, 2 یہاں سے شروعات ہوتی ہے. 2, 3, 5, 8, 10 بیٹیاں کتنی بھی ہوں, 2 سے زیادہ سلوسان ملتا ہے. جی, تو سلوسان جو ہے, سلوسان سلس کی وجہ بلیے لکھیے سلوسان. فروع مؤنث کو سلوسان سے آگے نہیں جاتا ہے. سلوسان جو ہے وہ 2 بیٹیوں کو مل گیا. چوتھی حالت جو کل ہی بات آئی تھی, یہاں تک بات جو ہے کل ہی کی ہے, آج کی بات جو ہے آگے کی بھی شروع نہیں ہوئی ہے. تو پوتیاں جو ہیں وہ اس میں بیچ میں واسطہ ہے نا. آپ نے جو لکھا کہ پوتیاں قریب ہیں, اس کو کیوں محجوب کر رہے ہیں؟ تو پوتیاں قریب نہیں ہیں, پوتیاں ایک واسطے سے ہوتی ہیں. اور بیٹی جو ہے مرنے والے کی بیٹی اور مرنے والے کی پوتی, تو پوتی جو ہے ایک واسطے سے باپ مرنے والے تک جڑتی ہیں. پوتی کے باپ کا باپ مرا ہے, پوتی کے باپ کا باپ مرا ہے, تو باپ جو ہے واسطہ ہے. اس لیے پوتیاں دور والی ہیں اور بیٹی براہ راست اولاد ہے, سلبی لڑکی. جی, پوتی بعید ہے. تو بہرحال تو سراجی میں, فرائض میں, میراث کی تقسیم میں قریب اور دور کا فرق ویسے ہی جیسے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے. جس طرح بیٹا موجود ہو تو پوتا کو نہیں ملتا ہے, پوتا موجود ہو تو پرپوتا کو نہیں ملتا ہے, پرپوتا موجود ہو تو لکڑ پوتا کو نہیں ملتا ہے, باپ موجود ہو تو دادا کو نہیں ملتا ہے, دادا موجود ہو تو پردادا کو نہیں ملتا ہے. تو میراث کی تقسیم میں قریب اور دور کا فرق اتنا ہی ہے جیسے زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے, بطن کا فرق جو ہے بہت بڑا فرق ہے. تو اب جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالت نمبر 4 جو ہے ولا یرثن مع الصلبیتین, ولا یرثن مع الصلبیتین جو چوتھی حالت کل آئی تھی, اب اس کو آپ آج سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیاں کیوں حصہ نہیں پاتی ہیں.
पोती के बाप का बाप क्या लिखे, पोती के, आप उसको दोबारा भेजिए। तो मैं बैक में जाना नहीं चाहता हूं। आपने जो भेजा था अभी, आप दोबारा भेजिए, मैं स्क्रीन ही पे देख लेता हूं। पोतियों का बाप यानी बेटा, उस बाप का बेटा है। हाँ, तो वो जिंदा नहीं है ना, पोतियों का बाप जिंदा नहीं है। पोतियों के बाप के मुहाजात में बेटियां हैं, तो बेटियां अपने मुहाजात में बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा है ही नहीं। आप लड़कियों के अहवाल में पढ़ चुके, हालत नंबर 3 बेटे की, कि जब मैयत का बेटा ना हो और बेटियां 2 हों तो सुलुसान मिलता है। लिहाजा यहाँ पर 2 बेटियां हैं, पोतियां हैं, पर पोतियां हैं, लकड़ पोतियां हैं, खाली मुन्नस ही मुन्नस है। तो बेटियों के मुहाजात में मरहूम का बेटा नहीं है। मरहूम का बेटा यानी पोती का बाप। तो जब बाप जिंदा नहीं है, पोतियों का बाप जिंदा नहीं है, तो लड़कियां अपने उसूल के मुताबिक सुलुसान ले लेंगी, इसलिए कि मैयत का बेटा मौजूद नहीं है और लड़कियां 2 हैं। मैयत का बेटा मौजूद नहीं है और बेटियां 2 हैं, 10 हैं, तो सुलुसान चला गया। जब सुलुसान चला गया तो फुरुए मुअन्नस का हिस्सा सुलुसान खत्म हो गया बेटियों ही में। जब बेटियों ही में खत्म हो गया तो पोतियों के लिए नहीं बचा। जब पोतियों के लिए नहीं बचा, जब पोतियों के लिए नहीं बचा तो पोतियां महजूब हो गई। 2 बेटियों ने सुलुसान फुरुए मुअन्नस वाला हिस्सा मुकम्मल ले लिया तो पोतियों के लिए नहीं बचा। लिहाजा बेटियां सुलुसान ले ली और पोतियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आपके ज़हन में यह सवाल होगा कि फिर भी 1/3 तो बच गया, तो पोतियों को दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, ये उसूल नहीं है, बल्कि बचा हुआ और जो असबात होंगे, जैसे कि बाप हो उसको मिल जाएगा, या एक दादा हो, या एक भाई हो, या एक बहन हो उस तरफ जाएगा, या एक चचा हो उस तरफ जाएगा। दूसरे जो वारिसीन हो सकते हैं उनकी तरफ जाएगा। और अगर दूसरे वारिसीन, पोती जो है बेटी के लिए वो भतीजी है। पोती का रिश्ता बेटी से यही है कि वो जो है पोती के लिए वो बेटी फूफी हो गई और पोती जो है वो भतीजी हो गई उस बेटी के लिए। लेकिन उस एतबार से रिश्ता वगैरह मत देखिए, कंफ्यूजन होगा। हमेशा जो है मैयत से जोड़ा कीजिए। तो मैयत की बेटियां और मैयत की पोतियां, इस तरह से ही रिश्ता जोड़ा जाएगा। मैंने कल भी कहा था, वारिसीन को हमेशा जोड़िए मरहूम से। जिसकी जायदाद तकसीम हो रही है, वारिसीन को हमेशा जोड़िए मैयत से। तो यहाँ तरका जो तकसीम हो रहा है जिस जैद का, उस जैद को 2 बेटियां हैं और उस जैद के बेटे की बेटियां हैं, यानी पोतियां हैं। और बेटा चूंकि जैद का मर चुका है पहले ही, लिहाजा बेटी अपने हालात के एतबार से 2 बेटियां हैं तो वो सुलुसान ले लेंगी। चूंकि मैयत का बेटा बहुत पहले मर चुका है तो और बेटियां 2 हैं, लिहाजा वो सुलुसान ले लेंगी। और बाकी जो सुलुस बच गया है वो दूसरे वारिसीन को चला जाएगा। अगर दूसरे वारिसीन में कोई नहीं है, अगर दूसरे वारिसीन भी मौजूद नहीं है तो भी लड़कियों ही पर रद्द हो जाएगा। अर्रद्दु अला ज़विल फुरूज़ अन्नसबिय्या बिक़द्रि हुक़ूक़िहिम। तो ये उसूल मुक़र्रर है कि 2 बेटियों की मौजूदगी में पोतियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि सुलुसान देने के बाद जो बचा हुआ 1/3 है, 33 पैसा, 1 रुपए में 33 पैसा जो बच गया है, अगर दूसरे वारिसीन नहीं भी हैं तो इन्हीं लड़कियों पर रद्द हो जाएगा। चूंकि जब वारिसीन नहीं होते हैं तो मुस्तहिकीन जो पहले से हैं उन्हीं पर रद्द कर दिया जाता है, मौजूदा ज़विल फुरूज़ ही पर रद्द कर दिया जाता है। तो लड़कियों ही पर रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन पोतियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसूल यह है कि 2 बेटियां पोतियों को महजूब कर देती हैं। अब ये सब बातें जो हैं ये कल की बात का ततीमा था। या पर पोता ना हो,
تو آج کا سبق خاص طور پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نمبر 5، اگر میت کا بیٹا نہ ہو، اگر دو بیٹی ہو اور پوتی ہو، نیز پوتی کے ساتھ پوتا یا پرپوتا نیچے تک کوئی ہو، پوتا یا پرپوتا نیچے تک ہو تو پوتا یا پرپوتا محجوب ہونے والی پوتی کو اسبا بنا دے گا۔ اس کو جو ہے غور سے پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ اگر میت کا بیٹا نہ ہو، دو بیٹی ہو اور پوتی ہو، نیز پوتی کے ساتھ پوتا یا پرپوتا نیچے تک ہو تو پوتا یا پرپوتا محجوب ہونے والی پوتی کو اسبا بنا دے گا۔ تو دو بیٹی کی وجہ سے پوتی محجوب ہو رہی تھی، چونکہ ثلثان سے آگے فروع مؤنث کو نہیں جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ پوتا یا پرپوتا چونکہ وہ اسبا ہی رہتا ہے اور اس کے اسبا ہونے کی حیثیت ختم نہیں ہوتی۔ جب بیٹا موجود نہیں ہے تو پوتا کا اسبا ہونا ناگزیر ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو پوتا جب بھی لے گا تو تنہا نہیں لے گا، بلکہ اپنے ساتھ والی پوتی جو آپس میں بھائی بہن ہیں، تو پوتا جو ہے اپنے ساتھ والی پوتیوں کو اسبا بنا۔ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ مرنے والے کو 3 بیٹی مان لیجیے، 2 کی جگہ 3 کر دیتا ہوں، بیٹیاں 5 ہوں 10 ہوں، 2 سے زیادہ ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد پوتی ہے، اس کے بعد پوتا ہے، ایک پوتی ایک پوتا۔ اب یہاں پر ویسے باب العصبات تو پڑھے نہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں تو آئیں گی ہی، اور باب العصبات پہنچیں گے تو پوری تفصیل آئے گی۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ بیٹا نہ ہو، پوتا ہو تو پوتا اسبا ہوتا ہے۔ 3 بیٹی ہیں۔ اب آپ کل کے اصول کو ذہن میں رکھیے کہ میت کی بیٹی ہو، میت کا بیٹا نہ ہو، بیٹی کو دیتے ہوئے مقابلہ کس سے کیجیے؟ بیٹا سے کیجیے۔ یہ بات جو ہے کل آئی تھی کہ ہمیشہ جو ہے کسی بھی وارث کو دیتے ہوئے یہ دیکھیے کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے۔ بیٹی کا مقابلہ بیٹا سے، بیٹا موجود نہیں، بیٹی 3 ہے، ثلثان مل گیا۔ اب آپ لوگ اس کا حصہ لکھیے، آپ لوگ جو ہے اس مثال میں حصہ لکھیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب پوتی جو ہے محجوب ہو رہی تھی، 2-3 بیٹیوں کی موجودگی میں پوتی محجوب ہو رہی تھی، لیکن پوتی کو محجوب ہونے سے بچا لیا کس نے؟ پوتا نے۔ تو پوتی اور پوتا اسبا ہو گئے۔ پوتا اسبا بنفسہ ہی کہلاتا ہے، اور پوتی جو ہے اسبا بالغیر کہلاتی ہے۔ جو مؤنث کسی مذکر کی وجہ سے اسبا ہو وہ مؤنث اسبا بالغیر کہلاتی ہے۔ جو مؤنث کسی مذکر کی وجہ سے اسبا بن جائے وہ مؤنث کیا کہلاتی ہے؟ اسبا بالغیر کہلاتی ہے۔ تو اب جو ہے اسبا بن گیا تو 66 پیسہ ادھر چلا گیا اور 33 پیسہ یہاں آ گیا۔ اب 33 پیسے کو 3 جگہ کر دیں گے۔ وہ بات ابھی میں نے سمجھائی نہیں ہے کہ مذکر کو ڈبل ملتا ہے اور مؤنث کو سنگل ملتا ہے، لہذا 33 پیسہ کو 3 جگہ کر دیں گے تو 11 یا 33، 22 پیسہ پوتا کو مل گیا اور 11 پیسہ جو ہے پوتی کو مل گیا۔ تو یہ بات جو ہے بعد میں آئے گی۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول چلے گا ان دونوں میں،
मुज़क्कर को डबल और मुअन्नस को सिंगल। चूंकि सुदुस किसी ने लिखा था, अभी मेरी निगाह पड़ गई, इसलिए आप के जहन में रहे आप लोगों के कि यहाँ पर जो है आधा 33 पैसा का आधा अदा नहीं करेंगे, यानी 17 16.5 पैसा 16.5 पैसा तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि 22 पैसा और 11 पैसा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। खैर वो बात की बात है। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज यहाँ पर समझने की है कि वला यरिस्न मासुलबियतैन, जो चौथी हालत थी, पांचवी हालत ये जो आपके सामने है, इल्ला अन यकूना माहुन्ना गुलामुन फयुअस्सिबुहुन्ना, इस तरह की कुछ ताबीर है किताब में, मगर यह कि पोतियों के साथ कोई लड़का हो, लड़का चाहे मुहाजात वाला हो, ये लड़का मुहाजात वाला है, ये भी जो है पोती क्या है, मय्यत के बेटे की बेटी है, और ये भी पोता जो है मय्यत के बेटे का बेटा है। तो मय्यत का कोई बेटा जिंदा नहीं है, वो बहुत पहले मर गया। 4-5 बेटे हों, कोई लावलद था, कोई जो है लावलद तो नहीं था, कोई बेटा जो है उसको बेटी थी, कि किसी बेटे को जो है बेटा भी था, लेकिन वो सब पहले इंतकाल कर गए। जितने बेटे थे सब पहले इंतकाल कर गए। और आज जो है बाप का इंतकाल हो रहा है, यानी बाप का मतलब यह कि इस पोता का दादा, इस पोती का दादा, इस पोती का बाप, इस पोता का बाप पहले मर गया, और पोती का दादा और पोता का दादा आज मर रहा है। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर गुलाम, ये गुलाम जो है लड़का, गुलाम के माने लड़का, किताब में गुलाम का लफ्ज है। कोई लड़का जो है जो पोती के मुहाजात का लड़का यानी पोता, ये असबा बना देगा, या ये गुलाम नीचे हो। ये एक मिसाल तो मुहाजात की है। हाँ, ये बतला रहा था मैं कि पोती क्या है, मय्यत के बेटे की बेटी, और पोता क्या है, मय्यत के बेटे का बेटा। तो ये मुहाजात है, ये क्या है, मुहाजात है। यानी कि ये पोती क्या है, बिंतुल इब्न, बिंतुल इब्न, और ये क्या है, इब्नुल इब्न, मय्यत के बेटे का बेटा। इसको हम दूसरे अंदाज से ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 बेटी है, और मरने वाले को जो बेटा था वो पहले मर गया, और उससे जो है एक लड़की पैदा हुई। जैद जो है, जैद का आज इंतकाल हुआ, और यहां पर खालिद है। मैं आपको जो है बतन समझाना चाह रहा हूं। तो उसकी लड़की है बिन्त, ये है हमीदा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। और एक और लड़का है, उसका नाम है साजिद, उसको भी एक लड़का है अभी जिंदा, इब्न, इसका नाम है नासिर। तो ये है असल में शक्ल। मरने वाला जो मरा है, बेटी को छोड़ा, पोती को छोड़ा, पोता को छोड़ा। खालिद का इंतकाल जैद से पहले हो गया, साजिद का इंतकाल जैद से पहले हो गया। तो अब जैद के वारिसीन में बेटियां हैं, ये तो पहले बतन की है। जैद के वारिसीन में हमीदा है जो दूसरे बतन की है। ये बतने 2 में, जैद का के पहले बतन से यानी बतन अव्वल में बेटी, बेटा, बेटा, खालिद और साजिद, ये पहले बतन का है, लेकिन इसका इंतकाल जैद से पहले हो गया। साजिद का इंतकाल जैद से पहले हो गया। तो हमीदा जो है ये बतने 2 में है, और नासिर जो है बतने 2 में है। तो हमीदा और नासिर ये क्या है, मुहाजात। ये समझिए आप, मैं ये समझाना चाह रहा था कि हमीदा और नासिर क्या है, मुहाजात में है। हमीदा और नासिर मुहाजात में है, दोनों आपस में चचेरे भाई बहन हैं। नासिर और हमीदा आपस में चचाजाद भाई बहन हैं। ये मैंने ऐसे कह दिया, वरना तो हमेशा मय्यत से रिश्ता जोड़ा जाता है। तो नासिर को अगर हकीकी बहन न भी हो, बल्कि नासिर को चचेरी बहन हो, तो जैद के एतबार से दोनों यकसा हैं। जैद का कि ये पोती है,
اور یہ زید کا پوتا ہے، یہ آپس میں اگرچہ چچیرے ہیں لیکن زید سے رشتہ میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ زید کے ایک بیٹے کی یہ بیٹی ہے اور زید کے دوسرے بیٹے کا یہ بیٹا ہے، زید ہی کی اولاد ہے دونوں، زید کی اولاد ہے دونوں۔ اگر ناصر نہیں ہے اور خالی جو ہے ساجد کی بیٹی ہے وہی پوتی ہو جائے گی، اور 3 بیٹی موجود ہے اور پوتی ہے، پوتا نہیں ہے تو محجوب ہو جائے گی۔ پوتی موجود ہے اور ناصر نہیں ہے، کریم بھی نہیں ہے، ناصر بھی نہیں، کریم بھی نہیں، ساجد بھی نہیں، خالد بھی نہیں۔ زید کی پوتی یعنی کہ ناصر کی بہن، تو ناصر کی بہن زید کی پوتی ہو گئی، لہذا محجوب ہو جائے گی۔ اگر ناصر زندہ ہو تو ناصر اور ناصر کی بہن آپس میں اسبا ہو جائے گی، تو ناصر کی بہن بھی اسبا ہوگی اور حمیدہ بھی اسبا ہوگی، ناصر کی بہن بھی اسبا ہوگی اور حمیدہ بھی اسبا ہوگی ناصر کے ساتھ۔ اب یہاں پر میں نے ایک سوال یہ کیا کہ خالد زندہ نہیں ہے، کریم زندہ ہے۔ اب میں ناصر کے اوپر کٹ کا نشان لگاتا ہوں، یہ کٹ کا نشان کا مطلب یہ زید سے پہلے مر گیا، ساجد جو ہے زید سے پہلے مر گیا اور خالد جو ہے زید سے پہلے مر گیا۔ یہ کٹ کا نشان کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب پہلے مر چکے ہیں، تو کٹ کا نشان لگانے سے آپ کو ذہن میں بیٹھانا آسان ہو جائے، اس لیے میں نے کٹ کا نشان لگا دیا۔ تو کیا مطلب؟ کٹ کا نشان، خالد کا انتقال پہلے ہو گیا زید سے بھی، ساجد کا بھی، ناصر کا بھی۔ اب زندہ کون لوگ ہیں؟ 3 بیٹی زندہ ہے، حمیدہ زندہ ہے اور کریم زندہ ہے۔ اب یہاں پر بتلائیں کہ کس کو کیا ملے گا، اب یہاں پر بتلائیں کہ کس کو کیا ملے گا۔ تو بیٹی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہی اصول رکھیے، میت کا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، ثلثان مل گیا۔ ثلثان جو ہے لڑکیوں کا حصہ ہے وہ انہوں نے لے لیا، فروع مؤنث کا حصہ ثلثان یہ لے لیا، ختم۔ اب اس کے بعد حمیدہ جو ہے یہ اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے، حمیدہ کو حصہ نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ ثلثان تو یہاں ختم ہو گیا۔ لیکن کیا ہو گیا کہ پرپوتا کریم بہرحال اسبا ہے، پرپوتا کریم بہرحال اسبا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ کریم جو ہے پرپوتا بہرحال اسبا ہے، تو یہ تنہا نہیں لے گا، یہ اپنے سے اوپر والی حمیدہ جو محجوب ہو رہی تھی، ہاں ٹھیک ہے، ماں پوتی، ٹھیک ہے آپ نے صحیح لکھا ہے۔ تو پرپوتا یہ بہرحال اسبا ہے، اور یہ اسبا کریم تنہا نہیں لے گا، اپنے سے اوپر والی حمیدہ کو جو کہ محجوب ہو رہی تھی، جو کہ اوپر والی جو محجوب ہو رہی ہو اس کو اسبا بنا دے گا، لہذا ان دونوں کے درمیان بچا ہوا حصہ جو ثلث بچا ہوا ہے وہ مشترک ہو جائے گا۔ ثلث مشترک کا مطلب یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کریم کو جو ہے 1 روپے میں 66 پیسے تو یہاں چلے گئے، 33 پیسے یہاں بچ گئے، ثلث یعنی اسبا ہے، یہ ثلث بچا، ثلث سے باقی ہے، تو 33 پیسے باقی ہیں، 33 پیسے میں 22 پیسے کریم کو اور 11 پیسے حمیدہ کو مل جائیں گے۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول چلے گا۔ اب آپ کو ایک جملہ جو ہے زبان سے، ہاں ٹھیک ہے، کریم اسبا بنفسہ اور حمیدہ جو ہے اسبا بغیرہ۔ اب ایک جملہ آپ اس کو نوٹ کر لیں یا ذہن میں بار بار گھمائیں کہ نیچے والا پوتا اوپر والی پوتی کو اس وقت اسبا بنائے گا جب اوپر والی پوتی محجوب ہو رہی تھی۔ اس جملے کو آپ 5 مرتبہ بولیے اور لکھ بھی لیجیے۔ یہ جملہ فیصلہ کن ہے، یہ جملہ جو ہے آگے کام آئے گا۔ اب میں اس مثال کی طرف جانے والا ہوں، ایک لمبی مثال ہے، کتاب میں تقریباً 1.5 صفحہ ہے وہ، تو میں اس مثال کو بورڈ میں لکھانے جا رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کون سا جملہ؟ 5 مرتبہ بولیے۔ نیچے والا پوتا، اسے یہ نیچے والا پوتا یعنی
परपोता, लकड़पोता, सकड़पोता सबको पोता ही बोलते हैं। जैसे आप पढ़े कि पोता वाइन सफोला, दादा वाइन बाउदा, तो परदादा, लकड़दादा सब दादा के दर्जे में आता है। और पोती, परपोती, लकड़पोती, सकड़पोती सबको पोती बोलते हैं सिराजी में। और पोता, परपोता, लकड़पोता सब क्या है? पोता के दर्जे में। इसलिए मैं पोता पोता ही बोलूंगा कि नीचे वाला पोता ऊपर वाली पोती को, यह नीचे वाला पोता यानी परपोता, करीम, करीम परपोता है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? पोता। तो नीचे वाला पोता जो हकीकत में परपोता है, ऊपर वाली पोती यानी हमीदा, तो नीचे वाला पोता ऊपर वाली पोती को उस वक्त असबा बनाएगा जबकि ऊपर असबा बनाएगा जबकि वो महजूब हो रहा। इस जुमले को 5 मरतबा पढ़िए आप लोग और उसको जहन में बैठा लीजिए, वो अभी काम आएगा। नीचे वाला पोता ऊपर वाली पोती को उस वक्त असबा बनाएगा जबकि ऊपर वाली पोती महजूब हो रही हो। इस जुमले को आप अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए कि मैयत का कोई बेटा हो, ये बात तो बार बार आ चुकी है, यह कोई मुश्किल हालत नहीं है, यह वाज़ह है, इसमें ज्यादा तफसील की जरूरत ही नहीं है। जबकि मैयत का कोई बेटा हो तो तमाम पोतियां महजूब हो जाएंगी। तमाम पोतियों से मेरी मुराद है पोती, परपोती, लकड़पोती, सकड़पोती, जितनी भी पोतियां हैं, पोती, परपोती, लकड़पोती, कोई भी पोती हिस्सा नहीं पाएगी, तमाम पोतियां महजूब हो जाएंगी। तो ये छठी हालत बिल्कुल आसान है, इसलिए इसमें ज्यादा जो है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने एक बात ये कही थी, नहीं उसको हिस्सा, जो आपका सवाल है कि बाज बेटे का इंतकाल हो गया, बाज बेटा जिंदा है, तो जो इंतकाल कर गया बेटा उसकी औलाद को नहीं मिलेगा। वो मशहूर मसला है पोते की मीरास का मसला। एक हेडिंग भी डालेंगे आप साइट पर, गूगल वगैरह पे जो सर्च करते हैं तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मुख्तलिफ दारुल इफ्ता का फतवा जो है साइट पर आ जाता है। तो ये मशहूर उन्वान है पोते की मीरास का मसला। हाँ, तो पोता को नहीं मिलता है जबकि मैयत का कुछ बेटा मौजूद हो। हाँ, तो जबकि मैयत का कोई बेटा हो तो तमाम पोतियां महजूब हो जाएंगी। ये छठी हालत बिल्कुल वाज़ेह है। और मैंने कहा था कि बतन का मामला बहुत ही अहम है और ऐसे ही फर्क है जैसे कि बतने अव्वल, बतने दोम, बतने सोम, बेटा है, पोता है, परपोता है, लकड़पोता है, सब है। तो बेटा जो बतने अव्वल में है वो नीचे के तमाम पोतों को महजूब कर देगा। बेटा एक ही मौजूद है और पोता 20 भी है तो पोतों को नहीं मिलेगा, और परपोता भी है, लकड़पोता भी है, किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि बतने अव्वल में बेटा मौजूद है। तो बतने अव्वल की बुनियाद पर वो मिरास में हिस्सा पाता है और दूर वाला बतन वो मिरास से महरूम रहता है। तो बतन का फर्क हो, तो मैंने इसको समझाने के लिए कहा था कि बतन का फर्क हो तो ये फर्क ऐसे ही है जैसे जमीन और आसमान का। अब इसको गौर से देखिए, उसको 3 बेटे हैं, कम से कम नक्शा तो बन जाएगा आज। इस नक्शा को आप महफूज कर लीजिएगा। उसको जो है जैद को 3 बेटा है, एक का नाम हामिद, एक का नाम खालिद, एक का नाम माजिद। अब इसको बेटा है और बेटी है, ठीक है, इसका नाम हमीदा है। ये किताब में जो है नक्शा है। जैद को 3 बेटे, हामिद, खालिद, माजिद, और जितने भी मुज़क्कर औलाद हैं सबका इंतकाल हो गया। असल में 3 बेटों का इंतकाल हो गया है। फिर उससे जो है बेटा से हामिद को 1 बेटा 1 बेटी, लेकिन ये बेटा भी जो है जब जैद का इंतकाल हो रहा है तो ये
یہ سارے بیٹے یہ بیٹے سب مر چکے ہیں پہلے ہی، ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے مثال کے طور پر۔ اس بیٹا سے جو ہے ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے ناصرہ، اور یہ بیٹا بیٹا اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ پوتیوں کا سلسلہ رہے۔ اس کا نام ہے جمیلہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں یہ زید کے بیٹے حامد سے یہ 3 پوتیاں اس انداز کی ہیں۔ یہ کتاب کی بات چل رہی ہے، کتاب میں یہی مثال ہے، آپ اس مثال کو غور کریں۔ زید کا ایک بیٹا حامد، حامد کی 3 پوتیاں اس انداز سے، حامد کو بیٹا بیٹی، بیٹی کا نام حمیدہ، یہ زندہ ہے۔ یہ بیٹا جو ہے اس سے جو ہے ایک بیٹی ناصرہ، پھر ایک بیٹا، پھر اس بیٹا سے ایک بیٹی جمیلہ ہے۔ جس وقت زید کی میراث تقسیم ہو رہی ہے یہ سب بیٹے ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، سڑک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اور یہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، یہ مردہ، یہ مردہ، یہ مردہ، یہ مردہ، یہ مردہ، ایسے یہاں پر بھی آئیے۔ خالد کو ایک بیٹا لیکن اس کو جو ہے کوئی بیٹی نہیں ہے، خالد کو بیٹی نہیں ہے، خالد کو بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد خالد کو بیٹی ہے، اور خالد کو کیا ہے، یہ خالد کو یہ بیٹے کی بیٹی ہے اور یہ بیٹا ہے۔ اچھا، اس کا نام ہے نفیسہ، اس کا نام ہے نفیسہ۔ پھر اس بیٹے سے ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے کریمہ، اور اس بیٹے سے ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے شریف۔ پھر اس سے ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے مریم۔ اب اس مثال میں غور کیجئے، اس مثال میں غور کر لیجئے، کم سے کم مثال تو سمجھ لیجئے، آج وقت تو زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ بطن اول ہے، اور یہ بطن اول ہے، اور یہ جو ہے بطن دوم ہے، یہ بطن دوم ہے، یہ بطن سوم ہے، یہ بطن دوم ہے، یہ بطن سوم ہے، یہ بطن چہارم ہے، اور یہ بطن پنجم ہے، اور بطن ششم۔ بطن ششم ادھر آ جائیے، آپ وہ لوگ غور سے دیکھتے جائیں۔ ماجد کو بیٹا ہے، لیکن ماجد کو بیٹی نہیں ہے۔ پھر اس بیٹا سے پھر ایک بیٹا ہے، لیکن اس بیٹا کو خالی بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے۔ پھر یہاں آ کر جو ہے بیٹی اور بیٹا ہے، یہاں شروعات ہو رہی بیٹی کی، یہاں پر بیٹی ہے حبیبہ، اور یہاں ایک بیٹا ہے، تاکہ پوتیوں کا سلسلہ رہے اس لیے بیٹا۔ اس بیٹا سے ایک بیٹی اور بیٹا ہے۔ یہ بیٹا کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تاکہ نیچے پوتیوں کا سلسلہ رہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب یہ بیٹی جو ہے اس کا نام ہے خدیجہ، اور ایک بیٹا ہے، یہ بطن پنجم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس بیٹا سے ایک بیٹی، بیٹے، اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سارہ۔ اب اس نقشے میں آپ نے غور کیا، یہ نقشہ آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ یہ نقشہ آپ کے سامنے، اس نقشے کو پہلے سمجھ لیجئے آپ،
یعنی غور کر لیجیے تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ نقشہ جو ہے یہ کتاب کا نقشہ ہے، یہ جو کتاب میں اگلی عبارت آنے والی. کیا کسی کو یہ نقشہ سمجھ میں آیا؟ نقشہ آپ کے سامنے ہے، کیا یہ نقشہ آپ لوگوں کو ذہن میں آیا؟ اچھا، چلیے ٹھیک ہے. تو ممکن ہے کہ بعض حضرات کو سمجھ میں نہ آیا ہو، تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں. زید کے 3 بیٹے حامد، ماجد. حامد کی 3 پوتا اس سلسلے سے ہیں. حامد کو بیٹا بیٹی، پھر حامد کا جو بیٹا ہے اس بیٹا سے بھی بیٹا بیٹی، پھر اس بیٹا سے ایک بیٹی. یہ 3 پوتیاں جو ہیں یہ سلسلہ وار ہیں، بطنن بعد بطنن. یہ پوتیاں کیا ہیں؟ بطنن بعد بطنن. زید کے بیٹے حامد کی یہ پوتی، پھر یہ ہے حامد کی پرپوتی، پھر یہ حامد کی بیٹی پوتی، حامد کی پرپوتی. یعنی زید کی حمیدہ جو ہے زید کے اعتبار سے دیکھیے، زید جو ہے چونکہ آج مر رہا ہے، زید کی پوتی، زید کی پرپوتی، زید کی لکڑ پوتی. اس ترتیب سے بطنن بعد بطنن، نسلن بعد نسلن. اب زید کا دوسرا بیٹا خالد. اب خالد میں کہانی کیا ہے کہ بطن دوم میں بیٹی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، بطن دوم میں، یہ بطن دوم ہے، یہ دوم لکھ دیا. ایک بطن دوم، بطن سوم، بطن چارم، بطن پنجم، بطن ششم. ششم تک معاملہ گیا ہے، لیکن بیٹیوں کا سلسلہ 3 بطن ہے. نمبر 2 سے یہاں شروعات ہوئی، بطن دوم میں بیٹیوں کی شروعات ہوئی، سوم میں بیٹیاں، چارم میں بیٹیاں. یہاں پر جو ہے بطن دوم میں بیٹی نہیں ہے، یہاں بطن سوم میں بیٹی کی شروعات ہوئی. یہاں بھی 3 بیٹیاں ہیں، بطن چارم میں بیٹی، بطن پنجم میں بیٹی، بطن سوم میں بیٹی. تو خالد کے بیٹے کو بیٹا بیٹی، پھر اس بیٹے سے بیٹا بیٹی، پھر اس بیٹے سے یہ بیٹی. یہاں بھی 3 ہی بیٹیاں ہیں، لیکن شروعات یہاں ہوئی ہے بطن سوم سے. تو آپ کو کیا ذہن میں لانا ہے کہ اس سلسلے میں بیٹیوں کی یا پوتیوں کی شروعات ہوئی بطن دوم سے، اور 3 ہی پوتیاں ہیں، یعنی کہ بطنن بعد بطنن 3 پوتیاں ہیں، بطن دوم، بطن سوم، بطن چارم. یہاں پوتیوں کا آغاز بطن سوم سے ہوا، تو بطن سوم میں بیٹی، یعنی پوتی، بطن چہارم میں پوتی، بطن پنجم میں پوتی. اچھا، ماجد، زید کا تیسرا بیٹا ماجد. زید کا تیسرا بیٹا ماجد. ماجد کو بیٹا، پھر اس کو بیٹا، پھر بیٹا اور بیٹی. تو یہاں اس پوتی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بطن چہارم سے. اس پوتی کا آغاز ہوا بطن چہارم سے، پھر بطن پنجم میں پوتی، پھر بطن ششم میں پوتی. یہ یہاں بھی 3 پوتیاں ہیں، بطنن بعد بطنن، بطنن بعد بطنن. 3 پوتیاں اس انداز کی ہیں، یعنی کہ بطن چہارم سے پوتی کا آغاز. یہ چیز اب ذہن میں رکھنا ہے فیصلہ کن، کہ یہ والے میں تیسرے بیٹے ماجد میں پوتی کا آغاز کہاں سے ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بطن چہارم سے، بطن پنجم، بطن ششم. اس میں آغاز ہو رہا ہے پوتیوں کا بطن سوم، چہارم، پنجم. یہاں آغاز ہو رہا ہے پوتیوں کا بوم. نقشہ جو ہے آپ لوگوں نے سمجھ لیا. اب یہاں پر میں نے کیا کہا تھا کہ آج زید کا انتقال ہو رہا ہے، اور فرض کر لیجئے کہ جتنے بھی مذکر درمیان کے ہیں، 1 2 7 8 9 10 11 12، یہ 12 لڑکے ہیں. یہ 12 لڑکے کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ان کی گاڑی حادثہ کی شکار ہو گئی. ہاں،
चलिए कट का निशान लगा देता हूं, ठीक है, कट का निशान लग गया, इसम मर गए, जैद का आज इंतकाल हुआ और ये हजरात मुजक्कर पहले ही मर चुके, ये हजरात पहले ही मर चुके, ये हजरात पहले ही मर चुके, ये तमाम हजरात पहले ही जितने मुजक्कर हैं सारे के सारे मर चुके हैं। अच्छा, मैंने यहीं तक जो है निशाना भी लगाया है, क्योंकि अब जो है हिस्सा देना है, नीचे बाद में आएंगे, हम चहारुम में बाद में आएंगे, हम पहले सोम तक देख लेते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए कि किसको क्या मिलेगा। अब आइए हुक्म की तरफ। ये जो दो बेटियों की मौजूदगी में पोतियों को हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन एक बेटी मौजूद हो, एक बेटी को निस्फ मिलता है और पोती को सुदुस मिल जाता है। अब उसमें एक चीज का और इजाफा कर लीजिए कि हाँ बेटियां तो है नहीं, बेटियां हैं एक भी नहीं है, पोतियों ही से आगाज है। तो अगर बेटी नहीं है और बेटा तो जिंदा है ही नहीं और बेटी भी नहीं है, तो ऊपर के बतन में कोई ऐसी पोती हो जिसके मुहाजात में कोई ना हो, ऐसी पोती जिसके मुहाजात में कोई ना हो, तो वो पोती जो है निस्फ पा लेती है। हाँ, तरफ हुक्म, चूंकि आप पढ़ा पोती जो है अगर एक हो तो निस्फ हिस्सा मिल जाता है, बशर्ते के बेटा बेटी ना हो। ये पढ़े आप, पोती एक हो और बेटा बेटी ना हो तो पोती को निस्फ मिल जाता है। तो पोती को निस्फ मिलने वाली हालत जो है, पहली हालत, वो आप गौर कर लें। आप यहाँ किसको क्या मिलेगा? बतने अव्वल की हमीदा, ये बतने अव्वल बोल रहा हूं, सिलसिला नंबर 1, हामिद का एक सिलसिला है, खालिद को नंबर 2 मान लीजिए, 2 नंबर का बेटा जैद का, तो खालिद का सिलसिला, माजिद का सिलसिला। तो हामिद के सिलसिले में जो बेटी हमीदा है बतने दोम में, उसके मुहाजात में कोई मुअन्नस है क्या? हमीदा के मुहाजात में कोई मुअन्नस नहीं है, गोया हमीदा अपने मुहाजात में तन्हा है। अब क्या क्या समझ में आया? हमीदा अपने मुहाजात में तन्हा है, और पोती जब तन्हा हो तो, हाँ, पोती जब तन्हा हो तो निस्फ मिलेगा। ठीक है, पोती जब तन्हा हो तो उसको निस्फ मिलेगा। बतने दोम की हमीदा अपने मुहाजात में तन्हा है, और जब पोती तन्हा हो तो निस्फ मिलता है, लिहाजा हमीदा को निस्फ मिल गया। अब अभी पोतियों को देने का अभी मौका मौजूद है, क्योंकि निस्फ गया है, सुलुसान तक पहुंच सकते हैं, तो मजीद छठा हिस्सा देने का मौका है। जब छठा हिस्सा दे देंगे किसी को तो सुलुसान वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए, मजीद पोतियों को देने का मौका है, तो अब निस्फ दे दिए, सुदुस देने का मौका है। तो सुदुस किसको देंगे? अब सुदुस जो देंगे, अब बतने सोम में आ जाइए, क्योंकि सुदुस देने का मौका है तो नीचे आ जाएंगे सुदुस देने के लिए। सुदुस किसको किसको देंगे? तो आपने कहा कि नासरा को सुदुस देंगे, लेकिन उसके साथ साथ नफीसा का क्या कसूर है? नासरा और नफीसा जो कि जैद की परपोती है, दोनों यकसा अंदाज की। आप गौर करें इस बात को कि नासरा और नफीसा जैद की परपोती हैं, यकसा अंदाज की। हाँ, दोनों को सुदुस मुश्तरक, सही लिखा आपने। नासरा और नफीसा जैद की यकसा अंदाज की परपोती है। ये भी बतने सोम में नासिरा और नफीसा भी बतने सोम में, लिहाजा ये दोनों यकसा हैं, बिल्कुल यकसा हैं जैद के लिए। इस जैद के लिए नासिरा और नफीसा यकसा हैं, बतने सोम में है दोनों, लिहाजा सुदुसे मुश्तरक मिल गया, सुदुसे मुश्तरक। अब पोतियों का हिस्सा खत्म हो गया, अब पोतियों को नहीं जाएगा, क्योंकि सुलुसान खत्म हो गया, सुदुस व निस्फ, सुलुसान खत्म। अब
सुलसान खत्म हो गया तो 1 रुपए में 66 पैसे तो खत्म हो गए, 33 पैसे तो अभी भी बाकी हैं, बाकी कहाँ जाएगा? तो बाकी में अब अगर फर्ज कर लीजिए शरीफ जिंदा है, राइट का निशान लगाता हूं जिंदा के लिए, और ये वाला जिंदा नहीं है, ये माजिद के सिलसिले में जो ये बेटा है ये जिंदा नहीं है, और ये बेटा जिंदा है, इधर तो बेटा है ही नहीं। अब शरीफ जो जिंदा है वो क्या करेगा? वो 33 पैसा में हकदार तो है, क्योंकि ये क्या है, जैद का बेटा पोता पर पोता लकड़ पोता, शरीफ क्या है, जैद का लकड़ पोता, तो 33 पैसा में शरीफ का हिस्सा तो है, ये असबा बेनफ्सी ही है, 33 पैसा में शरीफ हकदार है, लेकिन ये तनहा नहीं लेगा, अपने मुहाजात की महजूब होने वालियों को असबा बना देगा, अपने मुहाजात को असबा बना देगा। सही, शरीफ जो है 33 पैसा जब लेने लगेगा 33 पैसे में से, तो तनहा नहीं लेगा, अपने मुहाजात वाली जमीला करीमा, ये है फरीक अव्वल है, ये फरीक अव्वल किताब की जुबान में फरीक अव्वल की सुफला, किताब में सिराजी में जो लिखा हुआ है इसको फरीक अव्वल की उलिया, फरीक अव्वल की वुस्ता, नासिर आदिक यानी दरमियानी वाली, फरीक अव्वल की सुफला नीचे वाली, और ये जो है करीमा जो है ये फरीक दोम है, खालिद किताब की जुबान में सराजी में जो लिखा हुआ है फरीक दोम, फरीक दोम की उलिया तो यहाँ है जिसको सुदूस से मुश्तरक वाली बात है, लेकिन इस फरीक की करीमा क्या है, वुस्ता, तो वुस्ता को जो है, वुस्ता भी फरीक दोम की वुस्ता, फरीक अव्वल की सुफला, और फरीक सोम की उलिया, फरीक सोम की उलिया सबसे पहली वाली पोती यहां से शुरुआत है। इस फरीक में आप देखें कि मुअन्नस की शुरुआत यहीं से हो रही है, ये फरीक सोम है, यानी माजिद फरीक सोम, खालिद जो है दूसरा बेटा फरीक दोम, हामिद जो है फरीक अव्वल। मैं बतन बोल रहा हूं, बतन तो यह है 1 बतन 2 बतन 3 बतन 4 बतन 5 बतन 6 बतन, लेकिन खुद ये बेटा एक फरीक, ये बेटा एक फरीक, ये बेटा एक फरीक, फरीक अव्वल फरीक दोम फरीक सोम, फरीक सराजी की जुबान में फरीक सोम की उलिया, यह है सराजी की जुबान, फरीक सोम की उलिया, फरीक दोम की वुस्ता, ये वुस्ता है करीमा, चूंकि नफीसा उलिया है, करीमा वुस्ता है, मरियम सुफला है, हमीदा उलिया है फरीक अव्वल की, फरीक दोम की फरीक अव्वल की वुस्ता, फरीक अव्वल की उलिया, फरीक अव्वल की वुस्ता, फरीक अव्वल की सुफला। तो मैं क्या कह रहा था कि शरीफ अपने मुहाजात वाली जमीला को, अपने मुहाजात वाली करीमा को, अपने मुहाजात वाली हबीबा को असबा बना देगा। 3 पोतियां यहां असबा हो रही हैं शरीफ के साथ, इसलिए कि जैद की ये सब जो है पोतियां बराबर दर्जे की हैं, यानी जैद के बेटा पोता पर पोता लकड़ पोता लकड़ पोती, लकड़ पोती लकड़ पोती लकड़ पोती, जैद की तीनों के तीनों लकड़ पोती हैं यकसा अंदाज की, जमीला भी लकड़ पोती, करीमा भी लकड़ पोती, हबीबा भी लकड़ पोती है जैद की, लिहाजा शरीफ ने तीनों को असबा बना दिया। तो अब यहाँ शरीफ जिंदा है तो शरीफ असबा और हबीबा भी असबा गैर, करीमा भी असबा बिल गैर, जमीला भी असबा बिल गैर, लिहाजा 33 पैसे को लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल से तकसीम कर दिया जाएगा। अब वो कैसे तकसीम होगा सिंगल डबल, वो बाद की बात है। अब चूंकि वक्त भी खत्म हो गया है और ये नक्शा जो है बनाने में फिर वक्त लग जाएगा, 2-3 मिनट और देख लीजिए। अब अगर फर्ज कर लीजिए कि शरीफ, अच्छा इतना समझ गए होंगे आप लोग, आया या नहीं आया आप लोगों को? जी, अब मैं जो है 1-2 मिनट लेता हूं। शरीफ भी मर गया, अब जो है जो जिंदा है वो ये जिंदा है,
یہ ہے سلیم، یہ بیٹا سلیم ہے، یہ بیٹا کیا ہے؟ سلیم، یہ بیٹا سلیم ہے، یہ ہے زندہ۔ اب یہاں پر غور کریں، آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں ہم لوگ۔ پوتیوں کا حصہ جو ہے حمیدہ کو نصف مل گیا اور نفیسہ ناصرہ کو سدس سے مشترک مل گیا، پوتیوں کا حصہ ختم ہو گیا۔ جمیلہ محجوب، کریمہ محجوب اور حبیبہ محجوب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بچا ہوا 33 پیسہ سلیم تو لے گا، 33 میں سے سلیم لے گا، تو سلیم جو ہے تنہا نہیں لے گا، اپنے محاذات والی کو اسبہ بنائے گا اور اس کو ان اوپر والیوں کو، یہ جملہ میں نے کہا تھا 5 مرتبہ آپ کو یاد کرنے کے لیے، کہ لڑکا جو ہے یعنی نیچے والا پوتا اپنے محاذات والی پوتی کو اسبہ بنائے گا اور اوپر والی ان پوتیوں کو جو محجوب ہو رہی تھیں۔ میں نے اسی وقت کے لیے وہ جملہ یاد کروایا تھا۔ تو سلیم جو ہے اپنے محاذات والی خدیجہ، اپنے محاذات مریم کو اسبہ بنائے گا اور اوپر والی ان مؤنث کو، ان پوتیوں کو، زید کی ان پوتیوں کو اسبہ بنائے گا جو محجوب ہو رہی تھیں، اس کو بھی اسبہ بنائے گا۔ ہاں، اب یہاں پر جمیلہ بھی محجوب ہو رہی تھی، کیونکہ سدس اور نصف تو یہیں چلا گیا، ختم، ثلثان یہاں تک میں ختم ہو گیا، بطن سوم میں ختم ہو گیا، بطن چہارم کے لیے ثلثان والی بات نہیں آئے گی، ثلثان یہی ختم ہو گیا۔ تو اب سلیم جو بطن پنجم میں ہے، یہ لڑکا، یہ پوتا اپنے محاذات والی خدیجہ، اپنے محاذات والی مریم کو اسبہ بنائے گا اور بطن چہارم کی ان تینوں پوتیوں کو اسبہ بنائے گا جو محجوب ہو رہی تھی۔ لڑکا اوپر والی اس لڑکی کو اسبہ بنا رہا ہے جو کہ محجوب ہو رہی تھی، جمیلہ محجوب ہو رہی تھی، کریمہ محجوب ہو رہی تھی، حبیبہ محجوب ہو رہی تھی، تو یہ 3 بھی اسبہ ہو جائے گی محجوب ہونے والی، اور خدیجہ مریم بھی اسبہ بن جائے گی سلیم کی وجہ سے۔ 5 لڑکیاں جو ہیں وہ اسبہ بن جا رہی ہیں اس سلیم کی وجہ سے۔ بنے گی اسبہ، اوپر والی تینوں بھی اسبہ بن جائے گی، اس لیے محجوب ہو رہی تھی۔ تو نیچے والا لڑکا سلیم اوپر والی محجوب ہونے والی پوتیوں کو اسبہ بنا رہا ہے۔ یہ چیز آخر کی آپ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اور پھر سارا جو ہے وہ تو بطن ششم میں ہے، اس کو حصہ نہیں جائے گا کیونکہ سلیم بطن پنجم میں موجود ہے، سلیم جو ہے بطن پنجم میں نہیں جائے گا۔ سلیم اپنے محاذات والی مریم، خدیجہ اور اوپر والی وہ 3 بیٹیاں جمیلہ، کریمہ، حبیبہ جو محجوب ہو رہی تھی ان کو بھی اسبہ بنا دے گا۔